السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ دوستو، اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے عامل بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان میں بے شمار تاثیر عطا کر دے، تاکہ آپ کسی کو بھی کوئی نقش لکھ کر کے دیں یا پھر کسی کے ساتھ کوئی دعا پڑھ کر کے دم کریں تو اس کا مکمل اثر اس پر ہو جائے، تو آپ کو میرے ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہیے اور جس طرح سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر آپ کو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے عاملین کی گنتیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یقین مانیں کہ نہ صرف ایک اچھے عامل ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت بھی آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور بزرگان دین سے بے شمار فیض حاصل کر پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کو رکھوں، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کے اندر بہت سارے اور بھی وظائف ہیں، آپ ان پر بھی عمل کیجئے گا، اور ساتھ میں آپ میرے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوسروں کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ خلق خدا کے لیے اگر آپ دوسروں پر شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو بھیجتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی رحمتیں ان کے ذریعے سے بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو پہلے ٹاپک کی طرف لے چلوں۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ارادہ مکمل اور نیک ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے لازم ہے کہ آپ اس عمل سے پہلے اپنے آپ کو طہارت یعنی پاکی، جو جسمانی پاکی ہے، اس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ساتھ میں ایک عاملین کے لیے ضرورت ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے تبھی آپ عاملین بن سکتے ہیں، اللہ کی قربت تبھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو پہلی شرائط آپ اس کو ذہن نشی کر لیں کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ سب سے پہلا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ہر وہ راستہ کھلے گا جس کی آپ چاہت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی عاملین آپ سے یہ کہتے ہوں کہ آپ صرف یہ پڑھ لیجئے، وہ پڑھ لیجئے، اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو آپ یقین مانیں کہ شاید آپ اندھیرے میں ہیں۔ آپ کو ان باتوں پر خیال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پرشش اور پکڑ والی چیز نماز ہے، اس لیے سب سے پہلا چیز جو شرائط ہے وہ نماز۔ دوسری شرائط کہ نماز کے علاوہ آپ کو حلال رزق کھانا ہے، لوگوں کے حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تیسری جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے بیچ زیادہ نہیں بیٹھنا ہے، اور اگر بیٹھے بھی تو صرف دین کی باتیں کرے، قرآن و سنت کی باتیں کرے، فضول کلاموں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ شرائطوں میں سے ہے جو عموماً بہت نہایت زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے اہم چیزیں، اگر آپ عامل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہے، اس کو ایک دم نقطے کی طرح یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ کو کسی اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیعت ہونا پڑے گا۔ میں کسی کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا، آپ کے لیے جو اچھے آپ کے پاس عامل ہوں، جو اچھے عالم دین ہوں، جو اچھے بزرگ ہوں، آپ ان کے خانقاہوں میں جائیں اور ان سے بیعت حاصل کریں، اور ان کے وظائف سے بھی آپ بہت سارے فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے بیعت کر لیا ہے تو آپ کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ وہاں کے جو وظائف ہیں، جو وہاں کا طریقہ ہے، آپ اس طرح سے عمل کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو عمل کے لیے سب سے پہلے اپنے نام کے عدد کا عمل شروع کرنا ہوگا، یہ سب سے پہلا ضروری ہے۔ نماز کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنے نام کے عدد کا عمل شروع کرنا پڑے گا، جس کو ہم اسم اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اس پر آپ کو طویل اور تفصیل ویڈیو بھی بنا کر دوں گا،
اس کے علاوہ بھی آپ پرسنلی مجھ سے کمنٹس باکس کے ذریعے سے یا میسیج کے ذریعے سے آپ مجھ سے رابطہ کر کے یہ جانکاریاں لے سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر کون سا عمل ہے اور آپ کے نام کا اسم اعظم کیا ہوگا اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں اس کی اجازت بھی آپ کو ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو جب مکمل کر لیں گے تو یہ پہلا اسٹیپ ہوگا۔ اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح سے آپ نے جسمانی کو پاک کیا ہے اسی طرح سے روح کی بھی پاکی ضروری ہے۔ اب اندرونی پاکی کے لیے سب سے پہلے اسم اعظم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اس کے ذریعے سے آپ کو عمل کرنا ہوگا، تو اس سے روح پاک ہو جائے گا اور زبان میں بے شمار تاثیر آ جائے گی، جس کے ذریعے سے آپ کسی سے بھی کوئی بات کریں گے تو وہ آپ سے بہت ہی متاثر ہوگا اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نزول ہونے لگے گی۔ اب اس کے بعد آپ کا دوسرا اسٹیپ شروع ہوگا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر ہفتے کا یعنی ہر دن الگ الگ عمل کرنا ہوگا اور یہ 7 دن کا عمل ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے اتوار سے شروع کیا مان لیجئے تو اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر، یہ ہر دن کا الگ الگ عمل ہے اور اس میں کچھ وقت لگتا ہے، مثلا 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، الگ الگ دنوں میں الگ الگ وقت کے ساتھ اس میں کچھ وقت دینا پڑے گا اور یہ رات کا عمل ہوگا اور اس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ اور خوف کی بات نہیں ہے۔ اب یہ عمل آپ کریں گے تو ہر دن کے ستارے کا عمل آپ عامل ہو گئے ہیں، تو ہر دن کا الگ الگ ستارہ ہوگا اور جو آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ العزیز، تو آپ عمل میں مکمل کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور عمل آپ کو ضرورت پڑے گی۔ یہ میں اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سارے عمل کو دیکھ لیتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ سنے سنائے ہوئے ان کے پاس کہانیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ اسی سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کبھی بھی انسان کو چھوٹے اسٹیپ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے اور چھوٹے لیول سے ہی اس کو آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ کسی بڑے عمل کی طرف قدم رکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یقین مانیں کہ لگ بھگ 99% لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں جو اس طرح کے عملات کو کرتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالی پار کرانا چاہتا ہو، جسے اللہ بخشنا چاہتا ہو، جسے اللہ عطا کرنا چاہتا ہو، وہ بزرگوں کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں اسے سب مل جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ لگ بھگ 99% لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں اس میں 99% لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر یقیناً اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہفتے کا مکمل کر لیا تو آپ کو رجال الغیب کا عمل کرنا پڑے گا۔ رجال الغیب کا عمل اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی خطرات ہیں وہ سارے کے سارے خطرات ٹل جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مکمل کر لیا پھر اس کے بعد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں ان کے یہاں سے اجازت ہوگی اور اس کے بعد وہاں سے کچھ وظیفہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ وظیفہ آپ کو کیسے ملے گا؟ تو جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو وظیفے کے درمیان میں ہی آپ کو اس طرح کا خبر ہو جائے گا کہ بعض اوقات عاملین کو خواب میں بتا دیا جاتا ہے یا پھر بعض اوقات وہ جس کے ذریعے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے مشورہ کر کے بھی ان کو عمل دے دیا جاتا ہے، تو اب وہاں پر پھر ان کے لیے وہ عمل متعین کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عمل آپ کو خواب کے ذریعے سے کسی ذریعے سے نہیں معلوم ہوتا ہے تو پھر ان کے نام کا ہی وظیفہ کرنا پڑتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ جب آپ عمل کے اندر آئیں گے تو آپ کو یہ طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ یہ اس وقت بتایا جائے گا کیونکہ اس وقت آپ کی روحانیت کتنی زیادہ بڑی ہے اور آپ کو کتنا اور چاہیے، تو اس لحاظ سے آپ کو بتایا جاتا ہے عمل، اور اس کے علاوہ بھی نام کے حساب سے بھی بتایا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ دوں کہ اتنی بار پڑھیں گے تو شاید کہ ابھی غلط ہوگا،
اس لیے جب آپ عمل کے اندر آئیں گے تو آپ کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بالکل فری میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا کہ آپ ایک اچھے عاملین ہوں، اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہو اور اس حقیر کے حق میں دعائے خیر ہوتا رہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لگ بھگ ائمہ کرام بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں، بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہیں، عالم دین ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نماز تو پابندی سے پڑھ ہی رہے ہیں، ساتھ میں انہیں کچھ ایسا عمل مل جائے، کچھ ایسا وظیفہ مل جائے جس کے ذریعے سے زبان میں تاثیر بھی ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف کی بات نہ ہو، کسی طرح کا کوئی حادثات نہ ہو، اور ان کی زبان میں وہ تاثیر ہو کہ وہ کسی کو کچھ لکھ کر کے دے، کسی کو کچھ پڑھ کر کے پھونک دے تو اس کا پورا اثر اس پر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس مریض سے اسے شفایاب بخشے۔ اس کے علاوہ اب آپ کو کچھ وظائف الگ طرح کے کرنے ہوں گے، جیسے لوگوں کی خدمت کے لیے الگ الگ وظائف۔ جیسے سب سے پہلا کام کہ آپ کو کچھ تعویذات کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بنا کسی زکوٰۃ کے آپ تعویذ لکھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ بزرگان دین کا فیضان ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے تعویذات ہیں جس پر اجازت ہوتی ہے اور آپ لکھ کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض اوقات ائمہ کرام جو لوگ نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکتوں سے ان کے اندر روحانیت ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تعویذات اثر کر جاتا ہے۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، بنا زکوٰۃ کے وہ تعویذ اثردار نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیزوں کا الگ الگ طریقے سے زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر میں ایک طرح کا بتاؤں تو کسی ایک چیز کے لیے ہوگا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ پہلے کس کی طرف رجوع ہوتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی زکوٰۃ کی ہے، تو پھر میں اس طرح کے حساب کا آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت میں کچھ ایسے زکوٰۃ ہیں کہ جو 40 دن کی جگہ پہ صرف ایک ہی دن میں یا کچھ ہی وقت میں وہ نکل جاتا ہے، تو ایسے بھی وقت آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ عمل کی دنیا میں آ چکے ہیں تو آپ کے لیے بہتر اور مناسب قدم ہوگا کہ آپ اس سے جڑے رہیں، ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور میرے کانٹیکٹ سے جڑے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ فی امان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لائق بنا دے کہ میں آپ کی ہر وقت خدمت کرتا رہوں گا اور اس کا کوئی بھی معاوضہ نہیں ہوگا۔ دوستو ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ آپ کو الگ الگ طریقے کے کچھ وظائف دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جب آپ کچھ وظیفے کو پڑھ لیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہو جائے گی کہ آپ کسی کی بھی حاضری کرنا چاہتے ہوں تو وہ فوراً آپ کے سامنے بیٹھے گا اور آپ جو دعا پڑھیں گے تو فوراً اس پہ حاضری ہو جائے گی۔ یا اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے امراض کو آپ ٹھیک کر پائیں گے۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ بعض اوقات سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس جو انسان آپ کے پاس آیا ہے مرض کے لیے، علاج کے لیے، تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کی طویل اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ کئی طریقے سے بتایا جاتا ہے اور آپ کو میں کئی طریقے سے اس کے نکالنے کا طریقہ میں آپ کو ضرور سکھاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے دھاگا سے ناپ کر کے بھی لوگ نکالتے ہیں، بعض اوقات لوگ کپڑے کے ناپ سے بھی نکالتے ہیں، بعض اوقات لوگ نام کے عدد سے بھی نکالتے ہیں، اور نام کے عدد نکالنے کا کئی طریقہ ہے۔ مثلا جو کتابوں میں ہے بہت ہی مختصر ہے، لیکن جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ یقیناً بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ جس کا بھی فال نکالیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو وہ فال وہ چیزیں بالکل سامنے ہوگی اور بالکل کلیئر ہوگا، اور یہاں تک کہ اس کی پوری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ مراقبے سکھائے جائیں گے، کچھ تصوف سکھایا جائے گا کہ بعض اوقات آپ پر وہ خود ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ تو جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے وہ لوگ تصوف میں دیکھتے ہیں، وہ لوگ مراقبے سے کسی کا بھی پھال کھول لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان پر اس سارے راز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اسٹیپ تھوڑا ہارڈ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر آپ مستقل لگے رہیں گے تو اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ملے گا۔
کامیابی ملے گی، اور ایک دن آپ خود بھی اپنے نظروں کو بند کر کے، آنکھوں کو بند کر کے آپ دوسرے کے فعل کو دیکھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے، اور اس کی پوری حقیقت بھی بیان کر سکیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ مکمل طریقے سے وظیفے کی طرف آئیں۔ یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں وہ تاثیر ہے کہ آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ مجھے وظائف کرنے ہیں، مجھے عمل کی دنیا میں آنا ہے، تو میں ان کی مدد کروں تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اگر آپ اس طریقے سے آتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بے شمار کامیابی ملے گی۔ دوستو، ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیجئے، اللہ کی قربت کے لیے کیجئے، کبھی بھی آپ کسی کو حاصل کرنے کے لیے بالکل نہیں کیجئے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ عمل میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ آپ صرف و صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز جب اللہ کو آپ راضی کر لیں گے تو ساری خدائی آپ کی ہو جائے گی۔ یقین مانیں آپ بالکل مایوس نہیں ہوں گے۔ دوستو، وظائف کے بہت سارے طریقے ہیں، الگ الگ بزرگان دین کے ذریعے سے الگ الگ طریقے سے وظائف ملتے ہیں۔ ساتھ میں اس وظائف کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک ضروری باتیں اور بھی ہوگی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر زیادہ تاثیر حاصل کریں، تو اس کے لیے ضرورت یہ ہوگا کہ آپ ہر جمعرات کو بعد نماز عصر آپ فاتحہ خوانی کروائیں، اور بچوں میں جو بھی آپ سے ہو سکے اپنی صلاحیت کے حساب سے منگوائیں اور بچوں میں تقسیم کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ کنٹینیو کریں، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہم اجمعین، حضور خواجہ غریب نواز اور تمام بزرگان دین، حضور مخدوم پاک اور تمام بزرگان دین کو شامل کریں، اور خاص کر کے سلسلہ جتنے بھی ہیں ان سبھی سلاسل کے بزرگان دین کو تسلیم کریں، ان سبھی بزرگان دین کو اس کا ایصال ثواب کریں، اور آپ جس جگہ سے بیعت ہیں وہاں کے اس سلاسل کے بزرگوں تک بھی اس وظیفے کی برکتوں کو وہاں بھی ان تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ تمام بزرگان دین کے ذریعے سے آپ کو فیضان ملتا رہے گا، اور آپ عمل میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا کر دی کہ آپ کسی کو بھی سر پہ ہاتھ رکھیں گے، دم کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ چند منٹ کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے بد نظر یا ایسے معاملات جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، لیکن جو وظیفہ آپ نے کیا ہے، جس کی زکوٰۃ آپ نے پورا کر لیا ہے، صرف و صرف آپ اس کے ذریعے سے اس پر دم کر دیں گے تو یقین مانیں کہ کچھ ہی پل میں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات تو یہ ہوگا کہ اگر آپ مریض کے پاس جائیں گے، اگر وہ شیطانی حرکت والا مریض ہوگا تو آپ کو دیکھنے کے بعد ہی وہ خود چلانا شروع کر دے گا، وہ خود کانپنا شروع کر دے گا، کیونکہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس سے ہر شے ڈرنے لگتی ہے۔ لہٰذا آپ کو دیکھ کر کے ہی وہ خود کانپنے لگے گا، اور جیسے ہی آپ دم کریں گے تو وہ کمپلیٹ طریقے سے وہ ہٹ جائے گا، وہ دور ہو جائے گا، اور وہ مریض بالکل شفا یاب ہو جائے گا۔ اس لیے امید کرتے ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو یہ پہلا اسٹیپ بتایا ہے، اگر آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کے بعد کا اور بھی طریقہ بتاؤں گا جو بہت ہی زبردست ہے۔ انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے آپ اسٹیپ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے اندر روحانیت بڑھتی جائے گی، اور آگے بھی آپ کو وظیفہ کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تھوڑی سی محنت و مشقت تو ہے، لیکن اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کی قربت کے لیے وظائف کیجئے، وظیفے کو کیجئے۔ آپ ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے وظائف ہیں چھوٹے چھوٹے کہ اگر آپ وظیفے کی دنیا میں عاملین کی طرح اگر نہیں بھی آنا چاہتے ہوں تو کم سے کم کچھ ایسے وظائف کو آپ حاصل کر لیجئے کہ آپ اپنا کنٹینیو اسے پڑھتے رہیے، تاکہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا رہے، آپ کے ہاں رزق کی بارشیں ہوتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے ہر کام میں مدد فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں پریوار کو سکھ اور تمام طرح کی پریشانیوں سے آزاد کر دے۔ اس کے علاوہ
آپ کے اندر جو پریشانیاں ہیں یا مرض جسمانی ہے یا اور بھی کوئی بھی معاملات، اس سے آپ شفایاب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کبھی کبھی آپ خود سحر کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطانی حرکت کے شکار ہو جاتے ہیں، تو جب آپ اس وظیفے کو کنٹینیو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارے اثرات جو ہے ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ رحم و کرم کی بارشیں فرمائے گا۔ تو آپ کو ضرورت ہے کہ اس عمل کو کیجئے اور اس حقیر کے حق میں دعائے خیر فرمائیے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پہ رخصت کرتا ہوں، میں اپنی باتوں کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ کسی طرح کا کوئی بھی سوالات ہو آپ مجھ سے کمنٹس باکس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور طویل آپ کی دلچسپی دیکھنے کے بعد پھر آپ سے کال پہ بھی بات کر لی جائے گی، اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی بھی معاوضہ نہیں ہے، یہ سب خلق خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ بس آپ دعا میں یاد رکھیں گے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ